الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 7۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نہ تو تمہارے جسموں کی طرف نظر کرتا ہے نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ شرح حدیث۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نظر اعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے ہاں تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ وہ تمہارے اموال کی طرف نظر فرماتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ان کی قلت و کثرت، کمی و زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ دلوں میں موجود یقین، صدق، اخلاص، ریا کا ارادہ، شہرت اور بقیہ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق اور اخلاق سیئہ، برے اخلاق کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، یعنی ان کی اچھی بری نیت کو، اور پھر اس کے مطابق تمہیں ان اعمال کی جزا عطا فرمائے گا۔ نہایہ میں ہے کہ یہاں نظر کا معنی پسندیدگی یا رحمت ہے، اس لیے کہ کسی پر نظر رکھنا محبت کی دلیل ہے، جبکہ ترک نظر ہٹا لینا غضب و نفرت کی علامت ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ عز و جل کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر و باطن دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں دیکھنے سے مراد کرم و محبت سے دیکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے جب اچھی صورتیں اچھی سیرت سے خالی ہوں، ظاہر باطن سے خالی ہو، یعنی صرف ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو، مال صدقہ و خیرات سے خالی ہو، تو رب تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف اعمال اچھے کرو اور صورت بری بناؤ، بلکہ صورت و سیرت دونوں ہی اچھے، یعنی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ کوئی شریف آدمی گندے برتن میں اچھا کھانا نہیں کھاتا۔ رب تعالیٰ صورت بگاڑنے والوں کے اچھے اعمال سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر صرف صورت اچھی ہو اور کردار برا ہو تو بھی نقصان، اور اگر باطنی حالت درست ہو، ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہو، تب بھی نقصان۔ بری نیت اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کا دل اللہ عز و جل کی توجہ خاص کا مرکز ہے۔ اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دلی کیفیت درست نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو بری صفات سے پاک و صاف اور اچھے اخلاق و اچھی سوچ سے معمور رکھنا چاہیے، وہاں دلی کیفیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر نیت درست نہیں تو عمل بیکار و باعث وبال ہے۔ چنانچہ 3 ریاکاروں کا انجام۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک، وہ جو راہ خدا میں قتل کیا گیا تھا، اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے، تو یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا، وہ شخص کہ جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی تلاوت کی
اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا تجھے جو علم عطا ہوا اس کے بارے میں تیرا عمل کیسا رہا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے۔ یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ عز و جل نے بہت وسعت اور کثیر مال عطا کیا تھا۔ اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کوئی ایسا موقع نہ چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت سخی ہے، پس دنیا میں کہہ لیا گیا، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری۔ جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ اتنا روئے، قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل نے سچ فرمایا ہے، مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ معاملہ نہایت تشویشناک ہے۔ معاملہ نہایت نازک و تشویشناک ہے کہ ریاکار شہید کی جان بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، اور بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جہاد سے تیرا مقصود اسلام کی سربلندی نہیں بلکہ اپنی تعریف تھی، لہٰذا دنیا میں تیرے خوب واہ واہ ہو گئی اور تجھے تیرے جہاد کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ اسی طرح عالم نے علم دین سیکھنے میں کتنی مشقتیں برداشت کی، صبر آئے گئی اور اسی مصیبت ملی کہ سب سے پہلے جہنم میں نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی آسمان و زمین کے فاصلے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، عالم سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری محنت خدمت دین کے لیے نہ تھی بلکہ علم کے ذریعے عزت و مال کمانے کے لیے تھی، وہ تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسی طرح ریاکار سخی کا حال ہوگا کہ مال بھی گیا اور جہنم کا عذاب بھی مقدر ہوا۔ اگرچہ عالم دین، شہید اور سخی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جب نیت میں خرابی ہو تو سراسر خسارہ ہے۔ حدیث مذکور میں تینوں کو عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس حدیث پاک کو دیکھتے ہوئے بعض علماء اکرام رحمہم اللہ سلام نے اپنی کتابوں میں اپنا نام بھی نہ لکھا، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ نامواری و مشہوری کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے لکھا۔ اللہ عز و جل اپنے مخلص بندوں کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ بری نیت کے وبال سے متعلق ایک نہایت ہی عبرتناک اور دل ہلا دینے والی حکایت سنیے اور اپنے کریم پروردگار سے اخلاص کی عظیم دولت کی بھیک مانگیے۔ چنانچہ ریاکاری کی تباہ کاری۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نہایت عبادت گزار، پابند تہجد اور گریہ وزاری کرنے والا شخص میرا بہت معتقد اور میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ وہ اکثر ملاقات کے لیے میرے پاس آیا کرتا تھا، پھر کافی دن تک نہ آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بمشکل میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔
دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا اگر تو نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہا اے میرے بھائی منصور، کلمہ طیبہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی تیری وہ نمازیں، وہ روزے، وہ راتوں کا قیام؟ یہ سن کر اس نے بڑی حسرت سے کہا میرے وہ اعمال اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں اس لیے عبادت کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو چھپ کر برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصہ تک گناہوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو قرآن کریم کو بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول کی اور میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر شیطان لعین نے مجھے میرے رب کریم عز و جل سے کیا ہوا عہد بلا دیا اور میں پھر عرصہ دراز تک گناہوں میں مشغول رہا۔ پھر مجھ پر شدید بیماری مسلط کر دی گئی۔ جب موت کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں نے پھر قرآن کریم کا واسطہ دے کر معافی اور صحت کی بھیک مانگی۔ میرے کریم پروردگار نے مجھے پھر شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا۔ میں نے پھر قرآن پاک منگوایا اور پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر عرض کی یا اللہ عز و جل، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو میں نے ہاتف غیب کی یہ آواز سنی جب تجھ پر بیماری آتی ہے تو توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے، شدت مرض میں تو روتا ہے اور قوت ملنے کے بعد پھر نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق ڈوبا رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا اور تو نے اپنے اوپر اللہ عز و جل کا فضل و کرم بھول گیا۔ خوف خدا سے نہ کبھی تجھ پر کپی طاری ہوئی، نہ تیرے آنسو بہے۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا، بلکہ تو ہر بھلائی کو بھول گیا۔ دنیا ہی میں تجھے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحے تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم، اس کی باتیں سن کر میں زار و قطار روتا ہوا واپس پلٹا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ بری نیت اور ریاکاری انسان کو کیسی بڑی بڑی آفات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ مرتے وقت اگر کوئی نیک عمل کرنا بھی چاہے تو بسا اوقات اس کی توفیق بھی نہیں ملتی اور انسان حسرت بڑی موت مر جاتا ہے۔ ہمیں خدائے بزرگ و برتر کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، رو رو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور اس توبہ پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہر عمل صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اہم مسئلہ، اگر کوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ نہ پڑھ سکے یا معاذ اللہ اس کی زبان سے کوئی کفر یا کلمہ نکل جائے، پھر بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ بلا قصد نکلیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول حصہ 4 809 صفحے پر ہے۔ مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئے کہ ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے۔
دشوار ہوتا ہے۔ مدنی گلدستہ اخلاص کے 5 حروف کی نسبت سے اس حدیث مبارکہ اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 5 مدنی پھول۔ 1، انسان کا ظاہر و باطن دونوں درست ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فیصلے انسان کی باطنی کیفیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ 2، سیرت و صورت دونوں ہی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر صرف صورت اچھی ہو اور کردار برا ہو تب بھی نقصان، اور اگر باطنی حالت درست ہو اور ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہو تب بھی نقصان۔ 3، بسا اوقات بری نیت سے نیکیاں کرنے کی وجہ سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ 4، توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے بالکل دور ہو جانا چاہیے، ورنہ بہت بڑے اخروی نقصان کا اندیشہ ہے۔ 5، اگر نیت میں اخلاص ہو اور پھر لوگ واہ واہ کرے تو اس سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو رب عز و جل کی طرف سے دنیاوی انعام ہے۔ امام المخلصین، سید المرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آج تک دونوں جہانوں میں واہ واہ ہو رہی ہے اور قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر عمل اپنی رضا و خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔